میڈیکل سائنس کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان کو باہر سے ٹھیک کیا جائے. گھٹنوں میں درد ہے ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا, دل میں پین ہو رہا ہے ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا. لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں جس کو روحانی بیماریاں کہتے ہیں, آپ کے دل میں حسد ہے, بغض ہے, دنیا کی محبت ہے, تکبر ہے, تو یہ چیزیں ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے ٹھیک کرنا, بلکہ یہ ڈاکٹروں میں بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتی کیا ہے, ہوتی ہیں. یہ سائنسدانوں میں بھی ہوتی ہے, سیاستدانوں میں بھی ہوتی ہیں. خواہشات کی پیروی کرنا, قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی خواہشات کو خدا بناتا ہے, اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے اندر ایک بیماری ہے, میرا جو موڈ ہوتا ہے میرا وہ کرنے کو دل چاہتا ہے, تو ڈاکٹر اس کو بیماری مانے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے, بلکہ اللہ تعجب کر رہے ہیں, یعنی ظاہری لحاظ سے تعجب, کہ وہ شخص افرأیت, یہ تعجب کا صیغہ ہے, آپ بتائیے اس شخص کی حالت کتنی عجیب ہے جو ہے انسان لیکن پیچھے کس کے چلتا ہے؟ اپنی خواہشات. وہ کہتا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ کروں گا, یہ دل چاہتا ہے میں یہ کروں گا, یہ دل چاہتا ہے تو میں یہ کروں گا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کیا ہے. علم کے باوجود کا مطلب جو آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے نا, اس کو بہت دفعہ پتا ہوتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے, پھر بھی کر رہا ہوتا ہے. وہ جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں, تو یہ ایک باطنی بیماری ہے, اس کا دنیا میں کسی کے پاس علاج نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی علاج ہے, انگریزوں کے پاس جو انہوں نے اتنی ترقی کی ہے ان کے پاس علاج ہے کہ اگر آپ کا غلط چیزیں کھانے کا دل کر رہا ہے تو وہ روک دیتے ہیں اس کو. ان کے موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ آپ کو اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارتے ہیں. اس کا جواب یہ میرے بھائی ایسا نہیں ہے. اگر ان کے پاس ہدایت ہوتی تو وہ شراب نہ پیتے, وہ زنا نہ کرتے, وہ خاندانی نظام کو تباہ و برباد نہ کرتے, وہ خدا کے وجود کا انکار نہ کرتے, وہ ناشکرے نہ ہوتے اپنے بنانے والے کے. دنیا میں سب سے پہلا انسان کی جو ذمہ داری ہے نا شکر ادا کرے, وہ کس کا شکر ہے؟ جس نے بنایا. انگریز مانتا ہے اللہ کے شکر کو؟ نہیں مانتا. تو ان کو تو یہی نہیں پتا کہ اصل کے اندر کی بیماریاں ہیں کیا, اس بیماریوں کا علاج تو اگلی بات ہے. دیکھو دو قسم کے مریض ہوتے ہیں. ایک مریض تو وہ ہے جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں, اس کو یہ نہیں پتا میری بیماری ٹھیک کہاں سے ہوگی, یہ کم درجے کا مریض ہے. ایک مریض وہ ہے جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں, وہ کینسر لے کے گھوم رہا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, ہمارے ایک ریلیٹیو وہ گئے ڈاکٹر کے پاس, کوئی مسئلہ تھا ان کو ہلکا پھلکا سا, ڈاکٹر نے پورا الٹرا ساؤنڈ ایم آر آئی وغیرہ کرائی تو گردے میں کینسر نکلا. اب گردے کے کینسر کا تو کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ ان کے گردے میں کبھی کڈنی میں درد بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر نے کہا یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہو بھائی یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے, اصل تو کچھ اور ہے. تو ان کا پورا گردہ آپریشن ہو کے نکلا, بہرحال بچ گئے وہ, کیونکہ اگر وہ تھوڑا دیر کر دیتے, اب وہ گردے کا ٹیسٹ کرانے تھوڑی گئے تھے, وہ تو ویسے ہی کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے, نکل کے آیا کڈنی کا کینسر. تو بعض دفعہ انسان کو جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری کا اس کو علم ہوتا ہی نہیں ہے, تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے. میڈیا نہیں ہو رہا میرے بھائی, یہ زیادہ بڑی بیماری ہے. یہ چھوٹی جی اچھا پھر صحیح ہے. تو یہ چھوٹی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہو, اور یہ بڑی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہے ہی نہیں. تو کافر جو ہے وہ چھوٹا بیمار نہیں ہے, وہ بڑا بیمار ہے, وہ بڑا بیمار ہے. اس کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ میرے اندر بیماریاں ہیں کیا, ناشکری. قرآن کہتا ہے کافر ان الانسان لربہ کفورا, انسان اپنے رب کا چھوٹا ناشکرا نہیں بہت بڑا ناشکرا ہے. تو آپ وہ ایک بات بتاؤ, شکر گزار اچھا ہوتا ہے, ناشکرا اچھا ہوتا ہے, یا شکر گزار اچھا ہوتا ہے؟ شکر گزار اچھا ہوتا ہے نا. ناشکرا غیر اخلاقی حرکت ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں سارے کافر کیا ہیں؟ ناشکرے. اور ہم کہتے ہیں کہ سارے کافر کیا ہیں؟ مسلمانوں سے اچھے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا منہ سے, ارے مسلمانوں سے اچھے ہیں, تو اللہ ان کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بہت بڑے ناشکرے ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ اصل بیماری ہے کیا, غیر اخلاقی کام ہے کیا. انہوں نے خود سے غیر اخلاقی اور اخلاقی کا معیار متعین کر لیا خود سے. زنا کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے, وہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے, وہ شراب پینے والے کو برا نہیں سمجھتے, وہ اللہ کا انکار کرنا, اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا, اس کو برا نہیں سمجھتے وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا کہ اللہ نے فرمایا فیہ شفاء لما فی الصدور,
تمہارے سینوں کے اندر جو بیماریاں چھپی ہوئی ہیں, جو برائیاں چھپی ہوئی ہیں, اس سے شفا صرف اور صرف قرآن سے ملے گی, قرآن کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, اس میں بھی اللہ نے انسان کی اخلاقی بیماری کا تذکرہ کیا کہ ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ انسان میں پایا جاتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. فرمایا بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے, مینوفیکچرنگ فالٹ ہے انسان کے اندر, کہ جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اس مصیبت میں بے صبرا ہو جاتا ہے, حالانکہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مصیبت دی کس نے ہے, اللہ نے. تو جو خدا مصیبت دے سکتا ہے وہ مصیبت ہٹانے پر قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کیوں نہیں بھائی قدرت رکھتا وہ, تو یہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کافر کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے؟ مصیبتوں میں کیا ہونا؟ مایوس. دوسروں کو وہ سمجھا رہے ہوں گے مایوسی بری چیز ہے, ان کے ڈاکٹر خود مایوس ہو رہے ہوں گے. میں اس پر ایک چٹکلا مجھے یاد آتا ہے. پہلے ایک ڈاکٹر تھے, بڑے زبردست نفسیاتی ڈاکٹر, وہ خود ڈپریشن میں چلے گئے تھے ایک دم. وہ خود بتا رہے ہیں کہ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں لوگوں کی ڈپریشن کا علاج کرتا تھا, ایک دفعہ مجھے کوئی ٹینشن ہوئی تو میں ڈپریشن میں چلا گیا, اور کہنے لگا میرا علاج کون کرے گا؟ تو بھائی ڈاکٹر کے پاس بھی علاج نہیں ہے اس کا. تو مجھے وہ اس پہ ایک چٹکلا یاد آتا ہے. ایک آدمی جو تھا نا, اس کی لاٹری میں 5 کروڑ روپے نکلے. کتنے روپے؟ 5 کروڑ روپے. اب غریب آدمی تھا, اس کو کمپنی جا کے بتا دیتی تمہارا 5 کروڑ روپے نکلا ہے, تو ڈر یہ تھا کہ خوشی سے مر نہ جائے گی. بھائی ایک دم بتا دیں گے تمہارے. اس نے تو چلتے ہوئے کوئی لاٹری ایسی خرید لی کہ یار 5 روپے کی مل رہی ہے, نکل کتنے آئے؟ 5 کروڑ. اس کو اب کمپنی کو ڈر یہ تھا کہ ہم نے اس کو بتایا نا تمہارے 5 کروڑ نکلے ہیں, تو یہ خوشی سے کیا ہو جائے گا؟ مر نہ جائے. تو کمپنی نے ایک ڈاکٹر, ایک نفسیاتی, جو نفسیات کا علم, نفسیاتی ڈاکٹر کہنا نہیں چاہیے, وہ ڈاکٹر ہی نفسیاتی ہے تو پھر وہ کیا علاج کرے گا. ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا یار ہم نفسیاتی ڈاکٹر تھوڑی ہیں, ہم تو بالکل نارمل ڈاکٹر ہیں. نفسیاتی تو اسے کہتے ہیں جو خود پاگل ہو چکا ہو نا. نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر, سائیکولوجسٹ, سائیکیٹرسٹ تو میڈیسن وغیرہ کے ذریعے کرتا ہے نا, وہ بھی ٹھیک ہے, چلو ہمیں ابھی کوئی. تو ڈاکٹر کو ہائر کیا کہ اس کو جا کے تم نے بتانے کہ 5 کروڑ روپے نکلے ہیں, لیکن اس طرح سے بتانا کہ یہ مر نہ جائے کہیں خوشی سے. ڈاکٹر نے کہا, تو بھی غریب ڈاکٹر تھا, اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر گیا اس کے پاس آرام آرام سے بتانے کے لیے نا, کہتے دیکھو تمہارے نا 5 لاکھ روپے نکلے ہیں, تو میں تمہیں 5 لاکھ روپے دوں گا, لاٹری میں 5 لاکھ روپے نکلے, تو تم کیا کرو گے اس 5 لاکھ کا؟ اس نے کہا یار زبردست, یہ تو بڑا زبردست ہے, میں 5 لاکھ روپے کا یہ بناؤں گا, یہ بناؤں گا, عمرہ کروں گا, فلانا کروں گا, ڈمکانا کروں گا. اچھا, کہہ رہے نہیں ایکچولی تمہارے 10 لاکھ روپے نکلے ہیں. آہستہ آہستہ اس کو عادی بنا رہے. تو اب بتا تو 10 لاکھ کا کیا کرے گا جب میں تجھے 10 لاکھ دوں گا؟ اس نے کہا 10 لاکھ کا پھر میں یہ کروں گا, اور کچھ چیزیں بتا دی. ہوتے ہوتے 2 لاکھ, 3 لاکھ, 1 کروڑ, 2 کروڑ, 3 کروڑ, 4 کروڑ. جب 5 کروڑ پہ آیا نا, بولا یار تیرے 5 کروڑ نکلے, بتا تو کیا کرے گا؟ کہہ رہے میں سارے تجھے دے دوں گا. تو ڈاکٹر مر گیا خوشی سے. سمجھ رہے ہیں نا, جو ڈاکٹر ہے نا وہ کلٹی. وجہ کیا ہے بھائی؟ اس کو تو سنبھالنے والا ڈاکٹر تھا, وہی خبر جب ڈاکٹر کو ملے گی اس کو کون سمجھائے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بھی تو عام انسانوں کی طرح کا ایک انسان ہے نا. تو یہ جو ڈپریشن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, آپ کی ڈپریشن ختم کرنے والے اور آپ کے مسائل کا حل کرنے والے, بھائی یہ بھی ہماری طرح کے کیا ہیں؟ انسان. یہ نہیں کر سکتے آپ کی اسٹریس. تھوڑی بہت میڈیسن اور تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ خود پریشانیوں میں پاگل ہو جاتے ہیں بیچارے, کیونکہ انسان کی امید کا واحد ذریعہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے ایسے واقعات پیغمبروں کے سنائے جن کو جو ٹینشنیں پہنچی تھی, جو پریشانیاں پہنچی تھی, ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسی ایسی پریشانیاں پہنچی ہیں, مگر ان پریشانیوں میں انہوں نے صبر کیسے کیا؟ کیا وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی پریشانی, ان کو قوم نے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا, پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی, تنہا. ابھی یہ امریکہ سے آئے ہیں, 2 شادیاں کی انہوں نے. میں ان کے علاقے میں بھی گیا ہوں, سان فرانسسکو. آپ کے گاؤں کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے یہ بیان. ان کا علاقہ ہے لاس اینجلس سے نا, بالکل ویسٹ امریکہ. تو میں نے جب یہاں بیان کیا تو میں نے ان لوگوں نے سوال پوچھا کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی وہ امریکہ میں کیوں بولوں کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے, وہاں انلیگل ہے تو مجھے پکڑیں گے, کرنے اپنی ذمہ داری پہ کرو. تو ان کے گاؤں کے لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ دیکھو مفتی صاحب کہہ کے گئے یہ نہیں کرنی چاہیے, حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں کرنی چاہیے. کہ مجھے بتا رہے ہیں وہاں یہ پھیلا ہوا ہے کہ مفتی صاحب نے بولا یہاں نہیں کرنی چاہیے. خواتین بہت خوش ہے, حالانکہ میں نے یہ
वाला नहीं, यहाँ तक कि जिन दोस्तों ने कहा था तू हिम्मत तो कर, हम हैं तेरे पीछे, वो भी भाग गए। तो मैंने इनसे कहा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिन्होंने दूसरी शादी में अटेंड होने के वादे किए हुए थे ना मुझसे, वो भी ऐन मौके पे भाग गए। इंसान तन्हा हो जाता है। तो अब ये नहीं कि पूरी दुनिया इनसे कट गई है, चंद लोग खानदान के कट गए, तो कितनी स्ट्रेस और डिप्रेशन इस बंदे ने महसूस की होगी। सोचो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तो पूरी दुनिया कट गई थी, एक शख्स भी उनका साथ देने वाला नहीं है। बाद में जाके लूत अलैहिस्सलाम जो उनके भांजे, वो ईमान लेकर आए। भांजा तो छोटा होता है ना बहुत। तो और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को कैसे समझा रहे हैं, या अबती ये मताबुदू, ए मेरे प्यारे अब्बा, आप इन बुतों की इबादत क्यों कर रहे हो, ये आपको नफा नहीं दे सकते, आपको नुकसान नहीं दे सकते। प्यार से समझा रहे हैं। और आगे रिप्लाई क्या आ रहा है कि लइन लम तंतही लअरजुमन्नका, ऐ इब्राहिम तू दावत से बाज नहीं आया, पत्थरों से मार के हलाक करूंगा मैं तुझे, माज़अल्लाह। इतना सख्त रिप्लाई जब बाप की तरफ से बेटे को गया है, किस कदर स्ट्रेस हुई होगी कि नहीं हुई होगी। लेकिन कहीं भी नहीं है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई महल्ले का डॉक्टर तलाश किया हो कि भाई देखें यार ये इतनी टेंशनों में मैं आया हुआ हूं, किसी अच्छे डॉक्टर से राब्ता करने। उस जमाने में भी हकीम डॉक्टर तो हमेशा से ही हैं। किस कदर अलग हो गए अपनी कौम से, बिल्कुल हिजरत की कि भाई छोड़ के जा रहा हूं अकेले। अल्लाह ने मदद की, हजरत हाजरा आपको मिली, हजरत सारा आपको मिली, आपकी 2 अज़वाज। फिर दूसरी उससे बड़ी टेंशन, आपने हुक्म दिया अपनी बीवी हाजरा को कहां छोड़ के आओ, मक्का में। कितना दूर है वो इलाका भाई, रेगिस्तान का सफर हो, ऊंटों का सफर हो, अर्ज़े शाम से चल के आप जब जहाज में सफर करते हो आपको नजर आता है नीचे रेगिस्तान। सड़कें वड़कें थोड़ी थी, रेगिस्तान में सफर करना है अपनी महबूब जोजा को लेके। कहा ऐसी जगह जहां मक्का में एक इंसान भी नहीं, कोई बशर भी नहीं, वहां पहुंचा के वापस आ जाना है। किस कदर स्ट्रेस और टेंशन का काम है या नहीं है। जा रहे अपनी जोजा को दूध पीते बच्चे के साथ छोड़ के वापस आ रहे। जोजा भी परेशान, भाई ये क्यों। जोजा ने भी वहां टाइम गुजारा, कोई डॉक्टर तलाश नहीं किया, ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। वजह क्या है भाई, वो यकीन है कि ये टेंशन देने वाला कौन है। बोलते क्यों नहीं भाई, जब काम इत्तेफाकी होता है ना टेंशन होती है, जब पता है एक प्लान के तहत हो रहा है टेंशन नहीं होती। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। ये जो काफिर लोग हैं ना, ये समझते हैं दुनिया में जो भी हादसात हो रहे हैं, परेशानी आ रही है, वो बाय चांस है। वो क्या है, बाय चांस ऐसा हो गया, बाय चांस वो मर गया, बाय चांस ये हो गया। तो आदमी कहते हैं ये चांस मेरे साथ ही ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, ठीक है ना। इसकी मिसाल देखो, आप कहीं जा रहे थे, आप जब जमीन पे बैठे इत्तेफाक से नीचे कांटा था, ताड़ करके चुभ गया, आपकी चीख निकलेगी ना, गुस्सा भी आएगा, यार ये क्या मुसीबत है, यार ये कौन सुई भूल गया था यहाँ पे। लेकिन एक प्लान के तहत जब सुई चुभ जाती है, डॉक्टर जब चुभ होता है, तो वैसी चीख बोलो नहीं निकलती। बल्कि इंसान अपनी चीख पे क्या करता है, कंट्रोल। बल्कि डॉक्टर भी कहता है कंट्रोल, ये खुद नहीं लग रही है, बाकायदा मैं लगा रहा हूं। आपको तसल्ली भी होती है, यार ये डॉक्टर है, ये मेरा खैरख्वाह है, ये मेरे फायदे के लिए टीका लगा रहा है। मुसलमान को ये पता होता है कि जो परेशानियां मेरे ऊपर आ रही है बाई चांस नहीं आ रही हैं, ये परेशानियां कौन दे रहा है, अल्लाह। और अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह मेरा खैरख्वाह है। ये खुद ब खुद नहीं आ रही, वो दे रहा है मुझे आजमाने के लिए, मुझे बनाने के लिए, मेरे गुनाह माफ करने के लिए, मेरे दर्जात बुलंद करने के लिए। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, ये आजमाइश की जगह है, ये पेड़े खाने की जगह नहीं है। ये वो जज्बा है जो काफिर के पास नहीं होता। समझते हो कि नहीं समझते। काफिर इस बहुत बड़ी नेमत से महरूम है, इसको पता ही नहीं। लिहाजा उनके डॉक्टर भी जब परेशान होते हैं ना, तो वो डिप्रेशन में जाते हैं। नींद की गोलियां खा खा के सोते रहेंगे, वो एक अलग बात है, वो भी टेंशन में जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख लो, हजरत हाजरा ने जब पूछा ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, आप मुझे यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया अल्लाह का हुक्म है। फरमाया, बुखारी की हदीस है, इज़ल्ला युज़य्यिउना, अगर ये अल्लाह का ऑर्डर है, फिर अल्लाह हमें कभी भी जाया नहीं करेगा। जब अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी आती है, तो अल्लाह नुकसान पहुंचाने के लिए वो परेशानी नहीं दे रहा होता। याकूब अलैहिस्सलाम को देख लो, कुरान में वाकयात भरे हुए। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, वहां उन्होंने अल्लाह को याद किया। तो मेरे भाई, जिसकी जिंदगी में अल्लाह इन होगा, उसकी जिंदगी डिप्रेशन और परेशानियों से पाक होगी। जिसकी जिंदगी में अल्लाह नहीं है, वो टेंशन दूर करने के लिए गुटके भी खाएगा, वो टेंशन दूर करने के लिए शराब भी पिएगा, वो टेंशन दूर करने के लिए चर्स भी, बोलते क्यों नहीं, पिएगा, वो टेंशन दूर करने के लिए जिना भी करेगा, वो टेंशन दूर करने के लिए मार धाड़ भी करेगा। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होता है, उठा उठा के सर मार रहा होता है दीवारों से।
کیونکہ اس کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. تو کافر یہ سارے کام کرتا ہے لیکن پھر بھی بہت نیک بنا ہوا ہے. آئیے ہمارے پاس ہے ڈپریشن کا علاج, آئیے ہمارے پاس ہے ٹینشن کا علاج. بھائی تمہارے پاس ٹینشن کا علاج ہوتا, نشہ سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتا, شراب سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتی, تو مسلمان بڑی بڑی پریشانیاں اٹھا کے بھی خوش رہ سکتا ہے, کافر چھوٹی سی پریشانی میں بھی خوش نہیں رہ سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاقیات انسان کو اندر سے انسان کا بچہ بنانا, اندر سے یہ ٹھیک ہو جائے, یہ قرآن کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے. تو اس یہاں ہی اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے, اذا مسہ الشر جزوعا, جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے چیخنے چلانے لگتا ہے, بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب خوشی پہنچتی ہے اترانے لگتا ہے, کنجوس بن جاتا ہے. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا, إِلَّا الْمُصَلِّينَ, فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں, میں ان کی زندگی میں ان ہوں. تو جس کی زندگی میں اللہ ہے اسے یقین ہے کہ پریشانی کون دے رہا ہے, اللہ. دور کون کرے گا, اللہ. اور وہ پریشانی دے رہا ہے میرے فائدے کے لیے, مجھے رسوا کرنے کے لیے نہیں دے رہا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا اللہ مجھے پریشانی دے رہا ہے, اس کو مجھ سے کوئی دشمنی ہے معاذ اللہ, تو حدیث میں آتا ہے پھر جیسا یہ گمان رکھتا ہے اللہ معاملہ ویسا ہی کرتے ہیں اس کے ساتھ. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار مفتی صاحب ایک پریشانی کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملاؤں. یہ جو الفاظ آپ منہ سے نکال رہے ہو نا, تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں پھر ویسا ہی ہوں اس کے ساتھ. اگر بندہ یہ سمجھے یار یہ پریشانیاں در پریشانی آ رہی ہیں, بس اللہ کی طرف سے مجھے صبر کرنا چاہیے, تو ان پریشانیوں کو اللہ اس کے حق میں نعمت بنا دیتے ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کو میں ہی ملاؤں, تو پھر اللہ ان پریشانیوں کو اس کے لیے نعمت کے بجائے عذاب بنا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کے پاس گئے, وہ شدید بخار میں تھا. آپ نے فرمایا طہور انشاءاللہ, یہ بخار تمہارے گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بنے گا. نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو بخار ہوتا ہے نا, جو بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کی گرمی کو کم کرتی ہے, جو جہنم کی آگ کا حصہ ہے نا جو اس کو آخرت میں ملنا تھا, اللہ بخار کی شکل میں دنیا میں دیتے ہیں اس کو, اور یہ بہت تھوڑے میں بہت بڑا عذاب اس سے ہٹا دیتے ہیں. بھائی دنیا میں بہت تھوڑے میں وہاں کی بہت بڑی تکلیف اللہ دور کرتے ہیں. یہاں بہت تھوڑا ہوگا وہاں بہت زیادہ ہوگا, اللہ کہتے ہیں وہاں کے بجائے یہاں تھوڑا دے دوں تاکہ وہاں کے زیادہ سے بچ جائے. تو وہ بوڑھا بخار میں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ معافی کا ذریعہ ہے. وہ بخار میں اس کو غصہ, یہ مغفرت نہیں ہے, یہ بڈھے پہ عذاب مسلط ہوا ہے, اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہا, نہیں بوڑھے پہ کیا ہے, یہ ایک عذاب ہے. تو آپ نے فرمایا اب یہ عذاب ہی ہے, تمہارے اگر نیت یہ ہے کہ اللہ عذاب دے رہا ہے تو پھر اب یہ کیا ہے, اب یہ اللہ کی طرف سے عذاب. تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی زندگی میں اللہ